السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر شاید آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک ایسے پیغمبر کا جنہیں مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی نے کئی دنوں تک انہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال دیا۔ کیسے ہوا یہ سب اور کیا تھی اس کی وجہ تسمیہ، جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آشوریوں کا پایہ تخت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیل کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور اور تکبر میں مبتلا یہ لوگ دوسرے نافرمان قوموں کی طرح آپ حضرت یونس علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر نافرمانی میں اتنے زیادہ غرق ہو چکے تھے کہ کوئی واعظ، کوئی تقریر ان پر اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارآگر ثابت ہوتی ایسی وہ قوم ہی نہیں تھی، ہر دلیل کو وہ مذاق میں بنا دیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر واعظ و نصیحت، یعنی میری قوم پر واعظ و نصیحت، تقریر کا، میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور باحکم خدا بندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ اپنی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ کئی روایت میں ملتا ہے ایک پہاڑی پر جمع ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی دعا کو قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ہر آنے جانے والے مسافر سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں واپس جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کرو مچھلی والے کو جبکہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے باحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم پر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، تو اس پر قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نہ ہی انہیں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا گیا ہے، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں سے مشورہ لیا گیا اور ان کے مشوروں پر یہ طے کیا گیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈرانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان یا پہاڑ پر جمع ہو گئے اور صدق دل اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی دعا کو قبول بھی فرما لیا کہ ان کے سر پر سے عذاب ٹال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں اگر قوم میں جاتا ہوں تو جھوٹا سمجھا جاؤں گا اور وہ لوگ میرا اور بھی مذاق اڑائیں گے۔ یہ فکر انہیں لاحق ہوئی۔ کئی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹا ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے قوم میں واپس نہ آنا اور اپنی مرضی کے بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کا کسی اور جگہ چلا جانا، یعنی کہ ہجرت کر لینا،
ہجرت کا قدم اٹھا لینا اور اللہ تعالیٰ کے آنے والے حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا کہ حضرت یونس نے وحی کا بھی انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا آپ حضرت یونس نے پایا۔ آپ کے اس کشتی میں سوار ہوتے ہی کشتی چلنے لگی۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو کشتی والے اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آ گیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی خدا کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ یعنی قرآن اندازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناموں کی چٹھی اچھالی جائے اور جو چٹھی ہاتھ میں آئے وہی شخص ذمہ دار ہے۔ 3 مرتبہ کیا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ تب مجبور ہو کر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک بڑی سی مچھلی آئے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور یونس جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما لی۔ دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم بہت نرم اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور ضعیف حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تمہیں اس بیل کے ساتھ ان سے ہے؟ آخر کیوں تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے؟ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں جلد بازی کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ بہرحال یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں یقطینہ کی بیل اگا دی تھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری ان کے لیے مہیا کر دی تھی۔ وہ صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی، جس سے آپ علیہ السلام یعنی یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کدو کی بیل اگانے میں بہت سے فوائد پیش نظر تھے۔ اس کے پتے نرم شگفتہ اور سایہ گھنا ہوتا ہے اور مکھیاں اس بیل کے پاس نہیں جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 روز تک رہے۔ وہ مچھلی انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی، دور دراز کے مسافتوں میں پھراتی اور نمکین کڑوے پانی کی تاریکیوں میں رکھتی۔ آپ علیہ السلام نے ہر جگہ سنا کہ مچھلیاں رحمت کی تسبیح کر رہی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی رحمان اور رحیم کی تسبیح میں مصروف ہیں۔
تفسیر ابن زریر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقتول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے تو مچھلی جب آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے جسے میرے فرمان کی لغزش ہوئی ہے، تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر لیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے جو شب و روز تیرے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا، ہاں، وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن زریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات، سورہ انبیاء، سورہ قلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 صورتوں میں جنون اور صاحب حوض یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا انہیں کہا گیا۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نسب تعلق سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ ان کے والد کا نام متی تھا، چنانچہ وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب ایران کے اندر وہ دور تھا جس میں بہت سارے بادشاہ تھے اور ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے حساب سے حکومت کیا کرتا تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی ہدایت پر مامور کیا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب انبیاء میں شائع شدہ ترتیب کے مطابق آپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کامنٹ میں اللہ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر اولیاء کرام، تمام تر بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کوئی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔